لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الحمدللہ، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہیں. یہ ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے، انتہائی اہم ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم تھوڑا سا اس کی وضاحت کریں گے، تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے، اور یہ تقریباً میں بھی 10 منٹ کے 3 لیکچرز پر محیط ہوگا. اور یہ تینوں لیکچر کمپلیٹ ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم جملے بنائیں گے، اور یہ تینوں لیکچر میں بھی ایک دوسرے کے بعد شاید ایک ہی دن میں آ جائیں، کیونکہ اس میں جس چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے کی ہیں، باقی اس میں زیادہ کچھ خاص نہیں ہے. چھوٹی سی پریکٹس انشاءاللہ ہم کریں گے بعد میں. تو میں اس کی ابتدا کرتا ہوں. ہم نے یہ طے کیا تھا کہ اسم کو پہچاننے کے لیے ہمیں کتنی باتیں درکار ہیں. اس میں ایک جنس جس کو ہم کر چکے، دوسری عدد، تیسری وسعت، اور چوتھی اعراب. اعراب ہم شروع کر چکے ہیں، وہ ساتھ چل رہا ہے. عدد بھی ہم نے مکمل کر لیا. آج ہمارے پاس ٹاپک ہے وسعت. وسعت کیا ہوتی ہے؟ وسعت کی یوں سمجھنے انگلش میں اس کو ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ کی بات ہے. کسی معین چیز اور غیر معین چیز کی بات کو واضح کرنا. مثال کے طور پہ خیر وسعت کی میں آپ کو 2 مین ڈفرینشیشن بتا دوں. ایک معرفہ، اسم معرفہ، اور دوسرا اسم نکرہ. یہ ٹرمنالوجیز ہم نے کبھی اردو میں اپنے اسکول لیول میں یا کالج لیول میں پڑھی ہوں گی، لازمی پڑھی ہوں گی. جہاں تک اردو ادب کی بات تھی یا اردو میں تھی تو وہاں پہ یہ ڈیفینیشنز تھیں. تقریباً یہ وہی بات ہی ہے. نکرہ ایسے اسم کو کہتے ہیں جو غیر معین ہو. مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں کتاب. آپ کے ذہن میں فوراً سے سوال پیدا ہوتا ہے بھئی کون سی کتاب. اور جب میں آپ کو کہتا ہوں قرآن تو پھر آپ کے ذہن میں ایک معین کتاب آ جاتی ہے جس کا جو ہے قرآن. اور اگر میں آپ کو کہتا ہوں حدیث یا حدیث کی کتاب تو پھر بھی آپ کے ذہن میں سنو کون سی حدیث کی کتاب، بخاری، ترمذی، نسائی، کون سی. اور یہ تو نکرہ کی ہے کہ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں جی کتاب، آپ کہتے ہیں کون سی کتاب. معرفہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ معین ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا قرآن، جو ہی میں قرآن کہوں گا تو آپ کے سامنے ایک شبیہ فوراً سے آ گئی، آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی. تو قرآن ایک معرفہ ہے. جس طرح سے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں اور اس میں ڈفرینٹ زید ہوں، اور میں کسی ایک زید کو پکاروں زید، تو ایک ہی زید جواب دے گا، سب زید نہیں جواب دیں گے. اس زید کو پتہ ہوگا کہ مجھے پکارا جا رہا ہے. تو معرفہ اور نکرہ کے بیسیکلی 2 ڈفرینشیشن ہیں. نکرہ اسم تھوڑا سا ٹپیکل ہے، انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ سمجھ آئے گا. ابھی جسٹ ہم معرفہ اسماء کو پہچان لیتے ہیں کہ معرفہ اسماء کون سے ہوتے ہیں. معرفہ اسماء 7 طرح کے ایسے اسماء ہیں جن کو معرفہ کہا جاتا ہے، یعنی ان کو معرفہ مانا جاتا ہے. ہم ان 7 کو انلسٹ کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ باقی ان 7 کی تفصیل اپنی جگہ پر آئے گی. ان 7 میں سے 2 کو ہم چھوڑ دیں گے، ان کو اپنے ٹائم پر انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے، اور ان 7 میں سے ایک کے بارے میں اگلے لیکچر میں بات ہوگی. پہلے ان کو انلسٹ کر لیتے ہیں کہ معرفہ اسماء کون سے ہوتے ہیں. ایک اسم علم. علم بیسیکلی نشانی یا جھنڈے کو کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کا نام ہونا، پراپر ناؤن جس کو ہم بولتے ہیں، پراپر ناؤن. جیسے زید، محمد، شاہد، یہ پراپر ناؤن ہیں. اسم علم میں میں اگزامپل لکھ دیتا ہوں: زید مکۃ باکستانو. یہ پراپر ناؤن ہے، یعنی ان کے نام لیتے ہی مجھے کوئی ایسے سوال نہیں کرنا پڑتا، فوراً سے میرے ذہن میں ایک کلیئرٹی آ جاتی ہے. زید مکۃ باکستانو یہ اسم علم ہے. یعنی اب آپ دیکھ سکتے ہیں مکہ ایک شہر کا نام ہے، پاکستان ایک ملک کا نام ہے، زید ایک شخص کا نام ہے، زینب، عائشہ. تو یہ تمام اسماء کیا ہوتے ہیں؟ اسم علم کہلاتے ہیں، اور یہ معرفہ ہوتے ہیں. یہ
بلٹ ان معرفہ ہیں، یہ معرفہ اسماء ہیں. اللہ عز و جل کا نام بھی معرفہ ہے، اس سے بڑا معرفہ تو ہو نہیں سکتا، یعنی معرفت کی انتہا ہے. اللہ، اور وہ سنگل حرکت پہ آتا ہے، اللہ، اللہ اور اللہ ہی. دوسرا اسم ضمائر. اچھا، ان باتوں کو انشاءاللہ ہم اپنے ٹائم پر آرام سے پڑھیں گے. ابھی جسٹ میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں. ضمیر کیا ہوتی ہے؟ ہم اردو میں کہتے ہیں وہ، ہم، میں، تم، تو یہی ضمائر کہلاتے ہیں. اس میں عربی میں آپ کو ایک ہی اگزامپل دے دوں، جیسے کہ ہوا. چلیں دوسری اگزامپل، آنا، میں، وہ اور میں. جب کسی سینٹنس میں وہ اور میں آ رہا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ایک معرفہ ہے، اور اس کو ہم معرفہ کاؤنٹ کریں گے، اس کے ساتھ ہم ڈیلنگ معرفہ کسی کریں گے. نمبر 3، اسم اشارہ. اشارہ یہ بھی اردو میں ہمارا جانا پہچانا ورڈ ہے. اشارہ، یہ قلم، جب اشارہ کسی چیز کی طرف ہو جاتا ہے تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے، اور اس کا مطلب تمام جو اشارہ کے اسماء ہیں وہ معرفہ ہیں. عربی میں ان کی زیادہ تعداد ہے، جیسے کہ میں ایک ہی لکھ دیتا ہوں، ہاذا، جو پاکستان میں بڑا مشہور ہے. ہاذا، ہر چیز کے ساتھ ہاذا لگا دیتے ہیں جب کبھی عربی کا شوق ہوتا ہے، یا یہ مزاح میں جو لوگ کرتے ہیں تو وہ ہر چیز کے ساتھ ہاذا، ہاذا اور تن لگاتے ہیں. تو ویسے ہی آپ دیکھ لیجئے، ہاذا ایک اسم اشارہ ہے، اور یہ اسم معرفہ ہے، یعنی یہ نکرہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ہم معرفہ جیسی ڈیلنگ کریں گے. نمبر 4، اسم موصولہ. موصولہ یہ بیسیکلی کنیکشن پیدا کرنے کے لیے، کسی جملے میں کنیکشن کے لیے آتے ہیں. اس کی ایک ایگزامپل کافی ہے، جیسے ہم نے یہ عربی میں پڑھے ہوئے. واقعی ان کی ضمائر اشارہ موصولہ، ان کی تفصیل انشاءاللہ جو ہی ہمارے جملے بننے شروع ہوں گے، ہم اسی طرح 1 بائی 1 جملے بنائیں گے. یہ جس طرح سے میں ترتیب آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، اس میں علم، اس میں ضمائر، اس میں اشارہ، اسماء موصولہ، ہم اسی ترتیب سے جملے بنائیں گے. سب سے پہلے ہم اس میں علم سے شروع کریں گے، پھر ضمائر، پھر اشارہ، اور پھر ایک اور چیز آئے گی، الذی. الذی اس کا مطلب جو، تو یہ کنیکشن کے لیے آتا ہے، یہ بھی اسم معرفہ کہلاتا ہے. نمبر 5 میں لکھ دیتا ہوں، اور اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ اگلی ویڈیو میں آئے گی انشاءاللہ. ابھی بس یہ کو انلسٹ کر کے آپ دیکھ لیجئے، اور جو 6 اور 7 ہے وہ اپنے موقع پر. ابھی میں اگر ان کو بتا بھی دوں گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. جب ہم وہاں پہ پہنچیں گے میں خود ہی بتا دوں گا کہ یہ وہ 6ٹھی قسم ہے، اور نیکسٹ 7ویں آ جائے گی. نمبر 5، معرف باللام، یعنی ایسا اسم جو نکیرہ سے معرفہ بنایا گیا ہو. ابھی ہم نے جو اوپر 4 دیکھے، اس میں علم، اس میں اشارہ، اس میں ضمیر اور اسماء موصولہ، یہ چاروں تو بلٹ ان معرفہ ہیں. اور یہ 5واں کیا ہے؟ معرف باللام، یعنی ایسا ناؤن جو نکیرہ سے کنورٹ کر کے معرفہ بنایا گیا ہو. ہاں جی، یہ کیسے بنے گا، اس کی بناوٹ کیسے ہے، یہ کیسے بناتے ہیں، انشاءاللہ یہ اگلے لیکچر میں دیکھتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے لیکچرز کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم ایک بات کو سمجھ لیں اور ہم پہ برڈن نہ ہو جائے، بہت زیادہ اوور لوڈڈ نہ ہو جائیں، تاکہ ہم بات کو آرام سے سمجھ سکیں. تو نکرہ ایک ایسا غیر معین لفظ ہوتا ہے، جیسے میں یہاں پہ ایک ایگزامپل لکھ دیتا ہوں، رجل. اب رجل کیا ہے؟ کوئی آدمی، آئی ڈونٹ نو کون سا آدمی. رجل، میں کہتا ہوں رجل تو آگے سے سوال ہوتا ہے بھئی کون سا رجل، تو اس کو پھر مجھے معرفہ بنانا پڑتا ہے. ہم اس کو معرفہ کیسے بناتے ہیں انشاءاللہ یہ آگے دیکھیں گے. اور ان کی استعمال کیا کیا ہیں، یہ سلولی لیکچر بائی لیکچر آپ کے سامنے بات واضح ہوتی جائے گی. ابھی اپنے ذہن پر زور زیادہ نہیں ڈالنا، ہم انشاءاللہ اسی طرح آرام سے چلیں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد فرمائے. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.